رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت و توفیق سے آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پارہ نمبر 4 سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے 125 تک آیات کا مطالعہ کریں گے، تفسیر دیکھیں گے۔ پہلے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ۔ وَإِذْ اور جب غدوتا صبح سویرے نکلے آپ من اہلی کا اپنے گھر والوں سے تبوئوا آپ متعین کر رہے تھے المؤمنین مومنوں کو مقاعدہ مورچوں پر للقتال جنگ کے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سب کچھ سننے والا علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس جب ہمت ارادہ کر چکی تھی طائفتان دو جماعتیں منکم تم میں سے ان یہ کہ تفشلا وہ دونوں ہمت ہار جائیں، واللہ حالانکہ اللہ تعالیٰ ولیہما مددگار تھا ان دونوں کا، ہما دونوں، وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ پر فلیتوکل لازم ہے کہ بھروسہ کریں المؤمنون ایمان والے۔ وَلَقَدْ بلا شبہ یقیناً نصرکم مدد فرما چکا ہے تمہاری اللہ تعالیٰ بدر میں وانتم حالانکہ تم اذلہ نہایت کمزور تھے، فاتقوا چنانچہ تم ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ اذ جب تقولو آپ کہہ رہے تھے للمؤمنین مومنوں کے لیے علن کیا نہیں، یکفیکم کافی نہیں، ان یہ کہ یمدکم مدد کرے تمہاری ربکم تمہارا رب بثلاثہ ساتھ تین، بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ثلاثہ تین، الفی ہزار کے، من الملائکاتی فرشتوں سے، منزلین نازل کردہ، بالا کیوں نہیں، ان اگر تصبروا تم صبر کرو وتتقوا اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو ویہدوکم اور وہ آ پہنچیں تمہارے پاس من فورہم اپنے سخت جوش میں، ھذا اس یمددکم مدد کرے گا تمہاری ربکم رب تمہارا بخمسہ ساتھ 5 الفی ہزار کے، من الملائکاتی فرشتوں سے، مصوبین نشان زدہ۔ اور جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے نکل کر مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے، جب تم میں سے دو جماعتیں ارادہ کر چکی تھی کہ ہمت ہار جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار تھا، بس لازم ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ بدن میں بھی تمہاری مدد فرما چکا ہے، حالانکہ تم نہایت کمزور تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دشمن تم پر اپنے اس سخت جوش میں آ پہنچے تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ پیاری بہنوں، یہاں پر جنگ احد کا بیان ہے۔ یہاں پہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جنگ احد کا، یہ واقعہ 11 یا 15 شوال 13 ہجری کو پیش آیا۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں ہجری سال کب سٹارٹ ہوئے تھے، جس سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، اسی سال سے ہجری سال سٹارٹ ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آئے ہوئے تیسرا سال تھا، اس سال یہ واقعہ پیش آیا۔ پہلے سن 2 ہجری میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ بدر میں مشرکوں کے رؤسا مارے گئے تھے، لیکن ابو سفیان کا قافلہ بچ کر مکہ پہنچ گیا تھا۔ یہ تجارتی سماج سے لدا ہوا شام سے آیا تھا۔ جنگ بدر میں جو مارے گئے تھے، ان کے عزیزوں نے ابو سفیان سے درخواست کی کہ یہ مال مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے وقف کر دیا جائے، چنانچہ بلا اتفاق یہی طے پایا۔ پھر تو لوگوں نے مختلف قبیلوں میں مسلمانوں کے خلاف اپنی آتش بار تقریروں سے آگ لگا دی اور سب کو ان کے خلاف بھڑکا دیا، اور مختلف قبائل سے تقریباً 3000 نوجوانوں کی خون خوار فوج تیار کی گئی۔ یہ فوج پوری جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر اتراتی ہوئی احد کی جانب بڑھی، احد کے قریب جا کر ٹھہر گئی۔ احد پہاڑ مدینے کے سامنے تھا۔ آپ نے جمعہ کی نماز پڑھا کر مالک بن عمرو نجار
نجاری کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر جنگ کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ مدینے میں نکل کر جنگ کی جائے یا شہر میں رہ کر۔ عبداللہ بن ابی نے مدینے میں رہ کر جنگ کا مشورہ دیا اور کہا کہ اگر دشمن اپنی جگہ پر جمع رہا تو پسپا ہوگا، اور اگر اس نے شہر میں گھسنا چاہا تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، ان سے دو بدو لڑیں گے، اور ہماری عورتیں اور بچے بھی ان پر پتھر برسائیں گے۔ ہر حال میں ہمارے لیے شہر میں رہ کر جنگ کرنا مناسب ہے۔ اگر تو دشمن واپس جائے گا تو ناکام ہو کر واپس جائے گا۔ مگر ان نوجوان مسلمانوں نے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے اور جوش میں تھے، میدان میں نکل کر لڑائی مناسب سمجھی۔ آخرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس پہن کر باہر تشریف لائے۔ بعد میں ان جوشیلی نوجوانوں کو ندامت بھی ہوئی کہ شاید آپ کو ہماری رائے پسند نہ آئی ہو۔ وہ بولے، یا رسول اللہ، اگر آپ کا ارشاد ہو تو ہم مدینے میں ہی ٹھہر جائیں، باہر نہ نکلیں۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کو اسلحہ لگانے اور باہر نکل آنے کے بعد اپنا عزم فسخ کرنا لائق نہیں، اب جو کچھ اللہ کو منظور ہے ہو جائے گا۔ آخر آپ 1000 جانثاروں کو لے کر باہر نکلے۔ جب آپ مقام شہود پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمی، یہاں میں بتاتی چلوں، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، یعنی بظاہر تو اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اندر سے کافی تھا۔ عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو جو 1/2 تھے لے کر واپس ہو گیا اور یہ عذر کیا کہ میری بات نہیں مانی گئی۔ عبداللہ اور اس کے ساتھی بولے، اگر ہمیں جنگ کا یقین ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور چلتے، مگر ہمارے خیال میں تو جنگ ہونی ہی نہیں ہے، یعنی وہ بہانہ بنا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے علیحدہ ہونے کی کوئی پرواہ نہیں کی اور آگے بڑھتے گئے۔ میدان احد میں پہنچ کر میدان کے قریبی حصے میں ٹھہر گئے اور لشکر کی پشت احد کی طرف رہنے کی ہدایت فرمائی اور حکم دیا کہ میری اجازت کے بغیر جنگ نہ چھیڑی جائے۔ خود آپ 700 جانثاروں کو لے کر جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ تیر اندازوں پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو، جو بنی عمر بن عوف کے آدمی تھے، امیر مقرر فرمایا۔ کل 50 تیر انداز تھے، یعنی آپ نے اپنا خیمہ پہاڑی پر لگایا اور 50 تیر اندازوں کو تاکید کی کہ پہاڑی پر چڑھ جاؤ، پھیل جاؤ اور دیکھتے رہو کہ دشمن پہاڑی کے پیچھے سے نہ آنے پائے۔ خبردار تمہارے گورے ہمارے پاس نہ آنے پائیں، یعنی اپنی جگہ پر جمے رہو، خواہ ہمیں فتح ہو یا شکست۔ خبردار اپنا فرض نہ بھولنا، اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، خواہ ہمیں پرندے اچک کر لے جائیں۔ آپ نے دوہری زرہ پہنی، سر پر خود رکھا اور علم بردار مصعب ابن عمیر کو مقرر فرمایا، جو بنی عبدالدار کے خاندان کے تھے۔ احد کے موقع پر بعض بچوں کو تو لڑائی کی اجازت دے دی گئی مگر بعض کو نہیں دی گئی۔ وہ 2 برس کے بعد جنگ خندق میں شامل ہوئے۔ دشمن کی فوج میں 200 سوار تھے جن کا دستہ علیحدہ تھا۔ میمنہ پر خالد اور میسرہ پر اکرمہ بن ابو جہل تھا اور ان کا علمبردار بنی عبدالدار کا کوئی شخص تھا۔ پھر جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے لیے جمعے کے بعد روانہ ہوئے تھے۔ میدان احد میں پہنچ کر رات بسر کی اور دوسرے دن یعنی ہفتے کی صبح کو لشکر مرتب فرمایا۔ یہ ہے ان آیات کا شان نزول۔ اب پہلی آیت میں اگر ہم دیکھیں تو جب آپ صبح صبح اپنے گھر سے نکل کر جنگوں کے لیے مومنوں کی صفیں درست کرنے لگے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی جو وقت میں برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے صبح سویرے کی رکھی ہے، اس لیے اپنے کام صبح سویرے کرنے چاہیے، ہر کام صبح کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے، یعنی ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر رہے تھے، مومنوں کی صفیں بھی درست کر رہے تھے، دعائیں بھی کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سن بھی رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سمیع اور علیم سے اپنے جاننے کا اور سننے کا یقین دلایا ہے کہ جنگ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مورچوں پر جس طرح متعین کر رہے تھے لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا اور کرنا دونوں ہی اللہ سمیع العلیم کے نوٹس میں تھا۔
کسی کے سننے اور جاننے کا احساس انسان کو محتاط کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان صفات کے ذریعے سے اپنے تعلق کی گہرائی کا احساس دلایا ہے تاکہ مومن اس تعلق کی گھنی چھاؤں میں اپنے آپ کو مطمئن کر لیں۔ آیت نمبر 122، اِذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے دو جماعتیں ارادہ کر چکی تھی کہ ہمت ہار جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار تھا۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں اتری، ہم دو گروہ آل حارثہ و آل سلمہ تھے، ہماری یہ خواہش نہیں کہ ہمارے بارے میں یہ آیت نہ اترتی، کیونکہ اللہ نے اس میں فرمایا ہے کہ اللہ ان دونوں فرقوں کا دوست ہے۔ شروع میں ان دو قبیلوں نے بزدلی دکھائی۔ یہ دونوں قبیلے عبداللہ بن ابی کی دھوکہ دہی سے متاثر ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اپنے 300 ساتھی لے کر الگ ہو گیا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ وَلِيُّهَا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو مددگار تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنو حارثہ و بنو سلمہ کے ہمت ہار جانے کے بعد ان کی کمزوری دور کرنے اور ان کی ہمت بندھانے سے اپنے اوپر توکل کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ وہ دہشت زدہ گھبرائے ہوئے دلوں کی کمزوری دور کر سکتا ہے۔ یقیناً وہ بھروسے کے لائق ہے اور اس پر توکل کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ تو بس مومنوں کو کمزور ہوں یا ہمت ہار بیٹھیں تو اپنے ہر معاملے پہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر توکل کرنا چاہیے۔ بندے کو جتنا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے اس کے مطابق اس کا توکل ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہے کہ دوسروں کی نسبت مومن اللہ پر توکل کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی مدد فرماتا ہے، ان کے توکل رکھنے پر ان کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور بھی فرماتا ہے۔ اس کے بارے میں اگلی آیات کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔